بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، تکبر کیا ہے، عاجزی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے الٹ ہیں دونوں یہ لفظ، لیکن تکبر جس بندے کے اندر ہے وہ بندہ بڑے ہی خطرناک راستے پر چل رہا ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو جنت کے راستے سے دور کر کے جہنم کے راستے پر لے جاتا ہے۔ آئیں ذرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان جو ترمذی کی 1999 نمبر حدیث میں موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ یہ سن کر کے ایک شخص نے عرض کیا، اگر کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس عمدہ ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل یعنی خوبصورت اور آراستہ ہے، اور خوبصورتی اور آراستگی کو پسند کرتا ہے۔ اور تکبر تو یہ ہے کہ ہٹ درمی سے کسی حق بات کو قبول نہ کیا جائے اور لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھا جائے۔ ذرا اس حدیث کو دیکھیں، کیا آج ایک بندے کے سامنے اس کی غلطی پتہ چل جاتی ہے، صرف وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہوئے اس حق بات کو تسلیم نہیں کرتا، خصوصاً وہ بات جو دین کی ہو، بلکہ اپنے تکبر کے پیمانے کو اعلیٰ پیمانہ سمجھتا ہے اور لوگوں کو بیان کرنے والے کو ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے؟ تو یہی تو تکبر ہے کہ حق بات پتہ چل گئی لیکن مان نہیں رہا، اور بیان کرنے والے کو، بتانے والے کو ذلیل اور حقیر سمجھ رہا ہے۔ اور آج اگر میں یوں کہوں، واللہ عالم، کہ اس امت کے وہ لوگ جو دین کے دعوے دار ہیں اور حق بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کی روشنی میں ثابت ہو جائے یا رب کے قرآن سے ثابت ہو جائے، وہ اپنی جماعت اور اپنی مسلک کی بنیاد پر لوگوں کو حق بات نہیں بتاتے، بلکہ اپنے مسلک کے اس دائرے کے اندر ہی لوگوں کو گھڑ کر کے رکھتے ہیں، تو یہ بھی اس تکبر کی ایک بدترین صورت ہے کہ آپ دین کا صحیح نمونہ، صحیح احادیث لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہے، بلکہ ضعیف اور جھوٹی روایات لوگوں کی زندگیوں میں گزار کر کے آپ ان کو دین سے کہیں دور لے جا چکے ہیں۔ اور آپ کو جب پتہ چل جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے بھی، لیکن آپ حق بات لوگوں کو نہ بتاتے ہیں نہ تسلیم کرتے ہیں، تو یہ بھی تکبر کی ایک بدترین صورت ہے۔ جو متکبر شخص ہے اس کا جسم چیونٹیوں کی طرح کل قیامت کے دن ہوگا۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والے کو چھوٹی چیونٹیوں کی طرح مردوں کی صورت میں جمع کیا جائے گا، یعنی ان کی شکل مردوں جیسی ہوگی، لیکن جسم اور ان کا جثہ جو ہے وہ چیونٹیوں کی مانند ہوگا۔ ہر طرف سے ذلت ان کو بری طرح گھیرے ہوگی، پھر ان کو جہنم کی طرف یعنی ایک قید خانہ کی طرف دھکیلا جائے گا، ہانکا جائے گا، جس کا نام بولس ہے۔ وہاں آگ ان پر چھا جائے گی اور دوزیوں کا نچوڑ یعنی دوزیوں کے بدن سے بہنے والا خون پیپ ان کو پلایا جائے گا، جس کا نام طینۃ الخبال ہے۔ یہ جامع ترمذی کی 2492 نمبر حسن درجے کی حدیث ہے۔ یعنی تکبر کرنے والا کل قیامت والے دن، آج دنیا میں وہ کتنا بڑا بنتا ہے، کل قیامت والے دن اس کو چیونٹیوں کی طرح بالکل چھوٹے بدن میں منتقل کیا جائے گا، لیکن ان کی شکل مردوں جیسی ہوگی، لیکن چیونٹی جتنا، دنیا میں اتنا بڑا بننے والا آج اللہ کے حضور کتنا چھوٹا ہے،
اور کتنی گندی پیپ ان کو، جہنمیوں کی پیپ اور خون ان کو پلایا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ اور متکبر جنت سے دور ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنہ، کہ جو روح جسم سے جدا ہوئی اور وہ 3 چیزوں سے بری تھی تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز من الکبر، وہ روح کبر سے پاک ہو، تکبر سے پاک ہو، والغلول، اور وہ خیانت سے پاک ہو، والدین، اور قرض سے پاک ہو۔ یہ 3 چیزیں آپ کی زندگی میں نہیں اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے مبغوض بندے، اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے، اور یہ والی جو ابھی آپ نے دوسری حدیث سنی، یہ ابن ماجہ کی 2412 نمبر حدیث ہے، جو 3 چیزیں انسان کی زندگی میں نہیں تو جنت میں داخل ہوگا۔ اگلی حدیث ترمذی کی ہے 2568 نمبر، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 3 بندے ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ غصہ ہے ان پر۔ پہلا بندہ الشیخ الزانی، بوڑھا زانی، یعنی انسان بوڑھا ہو گیا لیکن زنا کی یہ گندی شہوت کی اس کی لذت نہیں گئی، وہ اب بھی غیر عورتوں کی طرف لپکتا ہے، زنا کی طرف لپکتا ہے، بوڑھا ہو گیا پھر بھی یہ گندی حرکت نہیں چھوڑ رہا۔ والفقیر المختال، اور فقیر متکبر آدمی غریب ہے لیکن اس کے اندر بھی کبر ہے، تکبر ہے۔ والغنی الظلوم، والغنی الظلوم، اور تیسرا بندہ جو مالدار ہے لیکن ظالم ہے۔ یہ 3 ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ مدائن کے گورنر کی حالت دیکھیں، یہ تو تکبر کی آپ نے کچھ چیزیں دیکھیں، عاجزی کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے گورنر تھے۔ ان دنوں بنو تمیم کے قبیلے کا ایک آدمی مدائن آیا، اپنے ساتھ تجارت کی غرض سے یا کسی دوسرے مقصد سے وہ انجیر کا ایک ڈھیر لایا تھا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چوغا زیب تن کیے کہیں جا رہے تھے۔ اس نے دیکھا اور سمجھا کہ شاید کوئی کام کرنے والا ہے، جس کو ہمارے یہاں کلی کہتے ہیں۔ ان کو بلا کر کے کہنے لگا: ادھر آؤ اور انجیر کا یہ گٹھا اٹھاؤ۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گٹھا اٹھا لیا۔ دوسرے لوگوں نے آپ کو دیکھا تو اس شخص کو سمجھانے لگے: ارے یہ تو مدائن کے گورنر ہیں۔ اب وہ آدمی پریشان ہو گیا اور کہنے لگا: مجھے معاف کر دیجئے، گستاخی ہو گئی، میں آپ کو جانتا نہیں تھا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اب میں یہ سامان اس وقت تک نیچے نہیں اتاروں گا جب تک تجھے تیری منزل مقصود تک نہ پہنچا دوں، لہٰذا میں تیرے گھر پہنچنے سے پہلے اسے نیچے نہیں رکھوں گا۔ الطبقات الکبریٰ میں 4 جلد میں 64 صفحہ پر اس واقعہ کو نقل کیا گیا ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں اور گورنر کے عہدے پہ فائز ہیں، اور کسی عام بندے کے بلانے پر، اس کا سامان اٹھانے پر، کلی بننے پر تیار۔ اتنی عاجزی! کیا آج آپ کے پاس کوئی عہدہ نہیں، آپ کوئی اپنے علاقے کے ناظم نہیں، آپ اپنے گاؤں کے کچھ بڑے ہیں، کچھ پیسے والے ہیں، کیا گاؤں کا کوئی غریب آدمی جو آپ کو جانتا نہیں، آپ کے گاؤں میں آئے، آپ کو یہ کہے، کیا آپ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ بلکہ آپ اس گاؤں میں رشتہ داری نکال کر کے ان کو بھی ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیں گے، ان کی بھی عزت مٹی میں ملا دیں گے۔ تمہارے رشتہ دار کو پتہ نہیں کہ میں کون ہوں؟ نہیں میرے بھائی، عاجزی اختیار کیجیے۔ عاجزی تکبر کے بالکل الٹ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور تکبر کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے باپ نے انہیں یہ بیان کیا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس نے کہا: قال لا استطیع، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ قال لا استطعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
کہ تو ایسا نہ کر سکے، یعنی تیرا یہ ہاتھ کام ہی نہ کرے۔ ما منعہ الا الکبر قال فما رفعها الا فی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تیرا اگر یہ ہاتھ کام نہیں کرتا جو تو کہہ رہا، نہیں میں بائیں ہاتھ سے کھاؤں گا دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا یہ ہاتھ کام کرے ہی نہ۔ تو راوی حدیث بیان کرتا ہے کہ اس بندے کا پھر، کیونکہ اس نے تکبر کی وجہ سے یہ بات کہی تھی، پھر وہ ساری زندگی اپنا یہ دایاں ہاتھ اوپر نہیں اٹھا سکا، یعنی اس کا یہ دایاں ہاتھ پھر ہمیشہ نیچے رہا۔ تو میرے بھائیو، یہ تکبر جو ہے، تکبر کی وجہ سے آپ حق بات کو قبول نہ کریں اور ہٹ درمی کریں اور بیان کرنے والے کو ذلیل سمجھیں، اور اس غیر مسلم نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی تکبر کی وجہ سے اپنا دایاں ہاتھ اٹھانے سے انکار کیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے وہ نکلے ہوئے الفاظ جو اس کے لیے بد دعا بن گئے، تو پھر اس کا وہ دایاں ہاتھ کبھی بھی اوپر نہیں اٹھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے، ہمیں عاجزی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے کہ ہم اپنے دل سے تکبر نکال دیں اور حق بات کو سر تسلیم خم کر کے قبول کر لیں اور کسی کو ذلیل اور حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔